حج کا ثواب ملتا ہے پھر حج کرنے کیوں جاتے ہیں لوگ؟ صحیح بات ہے. اگر ایک نیکی کرنے سے اگر 70 حج کا ثواب مل جاتا ہے تو پھر حج کرنے کیوں جاتے ہو؟ نیکی کر لو، ختم بات. تو اس اور کو کیا. ڈانٹ پڑتی تھی. ہوں. پھر جو ہے والدہ بولتی تھی کہ ہمارا فرقہ سب سے اچھا ہے، ہم سنی فرقے سے آتے ہیں، دیوبندی سنی سے. ہوں. تو جب بولے کہ بھائی، تو ہم نے کہا کہ اگر بھائی اسلام ایک ہے، خدا ایک ہے، سارے فرقے ایک ہیں، تو پھر یہ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی ایک فرقہ کیسے جنت میں جائے گا، یا ہم سب سے اچھے فرقے میں کیوں ہیں؟ بالکل. ہاں تو پھر ایسے میرے بہت سارے سوالات تھے ہوں. اپنی والدہ سے، جس پہ مجھے کبھی ڈانٹ سننے کو ملتی، سیٹسفائی کوئی جواب ملتا نہیں تھا. چلتی رہی لائف، بڑھتے رہے. ایک دن میری بھائی بولی کہ اگر نبی کا زمانہ ہوتا تو میں خود کو ہبا کر دیتی. ہوں. اب میں کر چھوٹا تھا، سکتے مجھے تھے سمجھ میں نہیں آیا. ہاں کر کوئی سکتی بھی. تھی اگر نبی کا زمانہ ہوتا، تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا، میں اتنا چھوٹا تھا کہ ہبا ہوتا کیا ہے، ڈونٹ نو سو دیٹ کہ ہبا ہوتا کیا ہے. اچھا پھر اس کے علاوہ اچھا میں ویورز کے لیے بتا دوں کہ جی جی نبی کو بہت ساری عورتیں ہبا کر سکتی تھیں، اور قرآن میں آیت آئی تھی کہ کوئی بھی عورت انہیں ہبا کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو گفٹ کر دینا. تو ایسی کافی عورتیں تھیں جنہوں نے نبی کو اپنے آپ کو گفٹ بھی کیا تھا. تو یہ وہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے، ہبا کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو گفٹ کر دینا نبی کو، سیکشل انٹرکورس کے لیے، بنا نکاح کے، بنا کسی بھی کنڈیشن کے، بس کیول سیکشل پلیزر کے لیے نبی کو اپنے آپ کو گفٹ کر دینا، وہ ہوتا ہے. جی آگے بتائیں. جی. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آ رہی ہے. تو جی. ہوں. ایک بار، ہاں ایک بار میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ خدا سب کچھ دیکھتا ہے. ہوں. میں نے کہا خدا سب کچھ دیکھتا ہے؟ میری والدہ بولی ہاں. میں نے کہا چاہے ہم کہیں بھی ہوں، جس بھی حال میں ہو؟ بولی ہاں جس بھی حال میں ہو، کہیں بھی ہو، خدا کی تم پہ نظر ہے. میں نے کہا ہر بڑا بے شرم خدا ہے، ہر ہوں. جگہ دیکھ سکتا ہے، ہر حال میں، چاہے ہم ٹوائلٹ میں ہو یا کہیں بھی ہو، مطلب نہا ہر رہے ہو. جگہ دیکھتا ہے خدا. نہا رہے ہو، ہوں. کچھ بھی ہو، مطلب خدا دیکھتا ہے. بڑا بے ہوں. شرم خدا ہے. میری بڑی پٹائی ہوئی اس بات پہ. ہوں. مطلب والدہ نے مجھے تھپڑ اپڑ مارا. اب میں چھوٹا تھا، ڈاؤٹ تھے ہوں. من میں، سوال پوچھتے، بچوں کی عادت ہوتی ہے سوال پوچھنے کی. ہوں. ہوں. تو میری پڑھائی وغیرہ چلی، اور میں اچھے اسکول میں گیا، اپنے جو میرا سٹی تھا اس سٹی کا اچھے اسکول میں پڑھا. ہوں. تو 2001 میں جو سب سے پہلے جو میرے دماغ میں جو ایک کہتے ہیں نا ایک ٹیس اٹھی، تو وہ 2001 کی بات ہے. 2001 میں 9/11 ہوا تھا. تو ہوں. ہوائی جہاز جو ہے امریکہ کے ٹوئن ٹاور سینٹر میں جا کر کے ٹکرائے تھے، ہوں. جس میں کئی سو بے گناہ لوگ مارے گئے تھے. رائٹ. تو اور ہمارے یہاں کا جو معاشرہ تھا، مسلم معاشرہ تھا، تو کافی سارے دینی لوگ بھی تھے جو کہ اس بات پر بڑی واہ واہی کر رہے تھے. تو میرے من میں بات آئی کہ بھائی اس میں تو کئی سارے بے گناہ لوگ مرے، اور اسلام تو کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ ایک بے گناہ کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اور وہ اسامہ کو جو ہے بڑا عالم، بڑا فاتح ہے، پتہ نہیں کس کس نام سے بلا رہے تھے. تو وہاں سے مجھے لگا کہ یہاں کچھ ڈاؤٹ ہے. ہوں. وہاں سے میرا تھوڑا مجھے لگا کہ ڈاؤٹ ہے، مگر پھر بھی میں چھوٹا تھا، اتنا میں بڑا نہیں تھا، تو ٹھیک ہے، میرا اپنا چل رہا تھا. اب میں جماعت میں بھی جاتا تھا والدہ کے کہنے سے، مطلب میں والدہ کے کہنے سے سب کچھ کرتا تھا. والدہ ہی میرے لیے میری ماں، میرے باپ تھے. تو جماعت میں بھی گیا، تعلیم بھی لی، قرآن بھی پڑھا، اور کالج کی بھی پڑھائی کری. میں بی ٹیک کر رہا تھا. اچھا. یہ سن 2009 میں میرا سیکنڈ ایئر بی ٹیک تھا. تو اس وقت میں میری ایک غیر مسلم گرل فرینڈ ہوا کرتی تھی. ہوں. تو جب میری غیر مسلم گرل فرینڈ تھی، تو اس کے بھائی کو پتہ لگ گیا کہ وہ میرے ساتھ ریلیشن میں ہے. اچھا. جی. تو اس کے بھائی نے اس کے ساتھ مار پیٹ کی. وہ مجھے پتہ لگ گیا ہوں. کہ اس نے اس کو مارا. اب غصہ مجھے اتنا آتا تھا، کیونکہ
घर से मुझे पूरी आज़ादी थी, फ्रीडम था, और पैसे वैसे भी थे ठीक ठाक। तो मतलब क्या है ना कि घबराना नहीं किसी से, बस वो वाला अपना एटीट्यूड हो गया था। तो मैंने 2-3 लड़के इकट्ठे किए, हाथ में जो है अपना बेस बैट वगैरह लिया, वो मुझे मिल गया, उसकी मैंने इंतजार करी। एक दिन रास्ते पर वो मुझे आता हुआ मिल गया, मैंने उसे बहुत मारा, अच्छा, उसके भाई को। उसके भाई को। हम्म, पुलिस केस हो गया, मुझे जेल जाना पड़ा। देखो ये रियलिटी है, ठीक है, मुझे जेल जाना पड़ा। अब यहाँ से आता है मोड़ मेरी लाइफ में। हम्म, उसके इंजरी ज्यादा हो गई थी, तो इस वजह से मुझे फौरन बेल नहीं मिली। हम्म, तो मुझे जो है लगभग 4 से 5 महीने मुझे बिताने पड़े जेल में। हम्म, तो यहाँ पर मेरी मुलाकात होती है, हम्म, पर्सनल रीजन की वजह से मैं सही नाम तो नहीं बता पाऊंगा। हम्म, तो मेरी मुलाकात होती है हुसैन साहब से। हम्म, तो वो एक मुजाहिदीन ग्रुप से जुड़े हुए थे, हम्म, और उनका इतना बड़ा रुतबा था जेल के अंदर और लोगों में, जितने मुसलमान हैं। एक्चुअली ये बहुत बड़ी सच्चाई है, आप प्लीज वीवर इस बात को सुनिएगा कि इंडियन जेल के अंदर 70% मुस्लिम्स हैं। अब क्यों है क्यों नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, बट हैं। तो उनका एक ग्रुप बन जाता है, और वो कोई भी ऐसा कोई शख्स हो, आलिम हो, हाफिज हो, कोई भी हो, तो उसका वो सरगना होता है, उसकी सब इज्जत करते हैं। तो जो हुसैन साहब थे उनकी बहुत इज्जत थी, और मैं भी उनके नूरानी चेहरे की तरफ खिंचा चला गया। उन्होंने बड़े प्यार से बिठाया, बुलाया, बातचीत की, बहुत सारी मेरे साथ गुफ्तगू की, मुझे समझाया, दीन के बारे में बताया, सिखलाया। और मैं इतना ज्यादा खो गया उनके अंदर कि मुझे कुछ नहीं पता होता था। हुसैन साहब ने कहा खड़ा हो जा, तो खड़ा हो गया। 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा हूँ उनके साथ, उनका आगे पीछे घूम रहा हूँ। अगर वो चल रहे हैं तो उनका जो है कोई सामान है तो अपने हाथ में पकड़ लेना। मतलब मैंने इस तरीके से उनके साथ बिल्कुल रहा। उन्हें मुझ पर काफी एतबार हो गया। फिर उन्होंने मुझसे बात की, कहने लगा कि बेटा हम दुनिया में एक मकसद के लिए। मैंने बेशक। बोले क्या मकसद है? मैंने कहा अल्लाह के दीन को दुनिया में लाने के लिए। बोले बिल्कुल सही बात है, तो बेटा इस मकसद को पूरा करो। नहीं जी बताइए। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जब यहाँ से जाओगे तो मैं आपको एक एड्रेस दूंगा, आपको वहां पर जाना है, और वहां जा करके आपको जो है मैं ये बात बतानी है। ठीक है जी। अब मैं 4-5 महीने के बाद वहां से निकल गया। उसके बाद मैं जाता हूँ कश्मीर, बारामूला। वहां जा करके उन्होंने जिस शख्स से बताया, तो उस शख्स से मेरी मुलाकात हुई। वो बस लोग अब फोन ज्यादा पे बात आगे की करते थे। लोकेशंस, हाँ आगे हाँ की नहीं नहीं ज्यादा नहीं सर, लोकेशंस के नाम। इतना ही है। वो पर्सनल रीजन में कुछ ज्यादा हो जाएगा। तो वो लोग फोन पर बात करते थे, उन्होंने मेरा रेफरेंस वहां दे दिया। हम्म, अच्छा, मैं घर से झूठ बोल करके गया था, मैं आपको बता दूं। मैं आगे की पढ़ाई करने के बहाने से, पंजाब का बहाना बना करके गया था कि मैं बीटेक करके एमबीए करने जा रहा हूँ। हम्म, ठीक है ना, तो मतलब बीटेक मेरा कंप्लीट हो गया था, तो मैंने एमबीए का बहाना बनाया कि मैं एमबीए करने जा रहा हूँ। वैसे एमटेक करना चाहिए था, मगर मैंने बहाना बनाया क्योंकि वो पंजाब से पीटी वगैरह से हो जाता है। तो मैंने बहाना बना करके घर से चला गया। अब सर वहां पर मैं रहा हूँ कैंप के अंदर। वहां पर हमें कुछ भी नहीं था काम, कुछ भी काम नहीं था हमें। हमें सारा दिन सिर्फ केवल उनकी बातें सुननी और अल्लाह के बारे में बातें करनी। वहां पर ऐसा आलम हो गया था हमारा कि बस शहीद हो जाना है 1 सेकंड के अंदर। वहां पर मुझे कुछ काम दिए गए थे, 8 लोगों को उन्होंने मुझे दिया, जिनको मुझे कुछ तौर तरीके सिखाने थे। ठीक है, तो वो मुझे दिया गया। बहुत सारे मैंने मतलब इस तरीके से किया कि मैं उनको, उनकी रूहानी बातों में खो जाता था। तो ये जो ग्रुप था 2010 में बना था, और सुभान कुरैशी जो थे से चलाते थे। ठीक है, मगर वहां पर एक दिक्कत थी सर, कि वहां पर ये दिक्कत थी, एक तो पैसों की बड़ी दिक्कत रहती थी, और एक खाने की बहुत दिक्कत रहती थी।
تو جو ہمارے امیر تھے، جو جماعت کے امیر ہوتے ہیں، شاید سب لوگ نہیں سمجھ پائیں گے امیر کیا ہوتا ہے، تو آپ بتا دیں گے جماعت امیر کے بارے میں؟ ہاں جیسے آپ ان کے لیڈر ہو گئے تو نہیں نہیں، لیڈر جم نہیں، کچھ لوگوں کا ایک امیر بنا دیا جاتا ہے کہ اتنے لوگوں کو، 12 لوگوں کو، 24 لوگوں کو، 20 لوگوں کو کے اوپر یہ ایک آدمی، کسی کو شکایت کرنی ہو ان سے کرو اور ان یہی سے تمہاری کرو. دیکھ بھال کریں گے، ہوں، تو وہ امیر ہوتے ہیں۔ ہوں، تو جو ہمارے امیر ہوتے تھے وہ حدیثوں سے ہمیں کھلاتے اور پلاتے تھے، ہوں، مطلب وہ حدیثیں سناتے تھے کہ اللہ کے نبی نے اتنی مصیبت بھری تمہارے لیے کہ وہ ہوں، پیٹ سے پتھر باندھ کے رہتے تھے، ہوں، بھوکے رہتے تھے، پیاسے رہتے تھے، جب دین پھیلایا ہے تم 2 وقت کی بھوک برداشت نہیں کر پا رہے ہو۔ بہت بری حالت تھی وہاں پہ ہماری۔ ہوں، خیر، چلتا رہا، ہوتا رہا، تو میں نے انہیں ہندی سکھایا، تھوڑا انگلش سکھایا، کچھ ٹیکنالوجی کے بارے میں بتایا، مطلب پوری ہوں، طریقے سے مائنڈ واش کر چکے تھے میرا، ہوں، پوری طریقے سے میرا مائنڈ واش ہو گیا تھا۔ بس یہی دل میں رہتا تھا کہ جو ہے مجھے ہوں، جہاد کرنا ہے اور اللہ کے لیے شہید ہو جانا ہے، ہوں، کیونکہ شہید سے کوئی سوال نہیں ہوتے۔ مجھے ایسا لگتا تھا میری جو زندگی بیتی وہ گناہوں سے بیتی ہے، میں نے ہوں. پوری زندگی گناہ کیے ہیں اور وہ کچھ شارٹ نہیں کٹ کیا ہے. میں نے۔ ہاں، وہ شارٹ کٹ ہے وہ جانے کا، تو میری لائف پوری طریقے سے برباد ہو چکی تھی اور اب میں صحیح راہ پہ ہوں، تو ہوں، میرا اس طریقے سے مائنڈ واش ہوا، اور بس میرے دماغ میں یہی چلتا رہتا تھا کہ کوئی مجھے ایسا کام ملے کہ میں شہید ہو جاؤں۔ ہوں، تو سر وہاں پر بڑی تکلیف کے دن تھے، میں بتا رہا ہوں، کبھی کبھی تو ہمیں 2 دن کھانا نہیں ملتا تھا، جیسا ہوں، فلموں میں دکھاتے ہیں نا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ 5% بھی نہیں ہے، ہوں، بہت بری حالت ہوتی ہے وہاں پہ، ہوں. کپڑے نہیں دھلتے، آپ واش روم نہیں جا سکتے، 3 3 دن واش روم نہیں جا سکتے، بنکر میں رہنا پڑتا، بہت بری حالت ہوتی ہے سر، بہت بری حالت ہوتی ہے۔ تو وہاں پر ہم رہے، تو سر ایک دن ایک حادثہ ہوا پھر دوبارہ سے میری لائف میں۔ ایک دن ایک حادثہ ہوتا ہے سن 2013 میں، اپریل میں، ISIS بنا، تو ایک ویڈیو اس ٹائم وائرل ہو رہا تھا جو ہمارے پاس بھی آیا کہ ISIS نے شیعوں کو باندھ کر کے ان کے سر میں گولی مار رہے تھے وہ لوگ۔ میں نے اس سے پہلے لائیو مرڈر نہیں دیکھا تھا، میں آپ کو سچ بات بتا رہا ہوں، میں نے صرف باتیں کری تھی یا باتیں سنی تھی، میں نے لائیو مرڈر نہیں دیکھا تھا۔ تو جب میں نے یہ دیکھا کہ ان کو گھٹنوں پہ بٹھا کے پیچھے ہاتھ باندھ کے ان کے سروں میں گولی ماری جا رہی تھی، کئی کئی سو لوگوں کو ایک ساتھ، اور ان کی گردنیں کاٹ کے ان کے جو ہے کمر پہ رکھ دی جا رہی تھی، جب وہ نیچے گر جاتے تھے بالوں سے پکڑتے تھے سر کو اور ان کی کمر پہ رکھ دیا کرتے تھے۔ سر میری نا، کہتے نا، روح تڑپ اٹھی اندر سے کہ یہ بھی ایسے بھی لوگ ہوتے، اتنے جلاد، اتنے جلاد لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یار میں ایسی کر کیا ایک رہا ویڈیو ہوں؟ ایک بار میں نے دیکھی تھی تو جی 3 دن تک مجھے فیور چڑھا تھا، 3 دن تک مجھے اٹھا سر، نہیں جاتا. بالکل سر، میرے سے کھانا نہیں کھایا گیا 2 دن تک بھی، میں نے مجھے وہ ویڈیو رہ رہ کر کے یاد آ رہی تھی، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کتنا برا حال تھا۔ پھر اس کے بعد سر، پھر بعد میں سعودی عرب نے سیریا پہ حملہ کر دیا، تو ایک ویڈیو میں نے خود دیکھی تھی، شاید آپ لوگوں نے دیکھی نہ ہو یا دیکھی ہو، بم برسا رہے ہیں اوپر سے فائٹر پلینز، ایک عورت اپنی ایک چھوٹی بچی، شاید 6 7 سال کی بچی ہوگی، اس کا ہاتھ پکڑ کے بھاگی جا رہی تھی، تو بم گرا، سر عورت بھاگ رہی ہے، بچی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رہ گیا، دھڑ کا اس کا پورا چیچڑوں میں بکھر گیا۔ میں بتا بھی نہیں پا رہا ہوں، مجھے وہی منظر یاد آ رہا ہے، تو مجھے لگا کہ میں ایسے خدا کے لیے جہاد کروں گا؟ یہ جہاد ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ کون سا خدا ہے؟ یہ کیا جہاد ہے؟ چھوٹے بچوں پہ بم پھینک رہے ہیں، اور کون پھینک رہا ہے؟ مسلمان ہی پھینک رہے ہیں، مسلمانوں پہ پھینک رہے ہیں، یہ کس چیز کا جہاد ہے؟ تو سر میرا وہاں سے دل بہت ٹوٹنے لگا، نہیں، میں نے کہا یہ صحیح نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں۔ اس کے بعد سر ایک حادثہ اور ہوتا ہے 16 دسمبر 2014 کو، پاکستان کے پیشہ ور میں ایک آرمی اسکول کے اندر
بچوں پر گولیاں چلائی جاتی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے سر, کوئی 2 سال کا, 3 سال کا, 4 سال کا, آلموسٹ 8-9 سال کا بچے تھے اس میں. بینچ کے نیچے بچے چھپے ہوئے ہیں, ان میں سے کھینچ کے لائے انہیں, لا کر کے ان کے سر میں گولی مار رہے ہیں. یہ جہاد ہے تمہارا؟ ان بچوں کی کیا غلطی, چھوٹے چھوٹے بچے سر. میں مر گیا اندر سے, آپ یقین مانیے گا, میں بالکل مر گیا. پھر ملالہ والا کانڈ ہو گیا, ملالہ کے گولی مار دی صرف پڑھائی کے اوپر. ہاں بھائی تم یہ دیکھو, سبھی نے دیکھا. ایک لڑکی صرف پڑھنا ہی تو چاہ رہی تھی. تمہارا اسلام اتنا ڈرتا ہے ایک عورت کے پڑھنے سے کہ اسے خطرہ ہو گیا. سب میں نہیں رک پایا, میں وہاں سے بھاگ آیا, میں نکل آیا وہاں سے کیسے بھی کر کے. تو یہ میرے ساتھ بہت دردناک میں آپ کو بتاتے ہوئے بھی آپ یقین مانیے گا کہ میں ابھی بھی ڈر رہا ہوں اندر سے, جو میں نے دیکھا, میں نے جو سہن کیا ہے اپنی زندگی میں, صرف اور صرف ایک بے وقوفی کی وجہ سے کہ مجھے اللہ کا اسلام اس دنیا میں قابض کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو جب میں گھر پہ آیا تو میری والدہ بیمار تھی. اچھا. میری والدہ کو ہائی بی پی اور ہائی شوگر ہو چکا تھا. میرا دل ٹوٹ گیا تھا, میں آپ کو بات بتاؤں, مگر پھر بھی من میں یہ احساس تھا کہ نہیں, یہ لوگ غلط ہے, یہ لوگ غلطی پر ہیں, یہ صحیح نہیں ہے, یہ غلطی پر ہے. تو جب میں گھر پہ آیا, میں نے اپنی والدہ کے حالات دیکھے, تو میں نے نمازیں پڑھنی دوبارہ بہت شروع کی, دعائیں مانگی. ایک سال میں نے 10 وقت کی نماز پڑھی, کوئی 5 وقت کی پڑھتا ہے سر. میں نے تہجد بھی پڑھی, چاشت بھی پڑھی, اوابین بھی پڑھی, اشراق بھی پڑھی. میں نے نفلی روزے رکھے, میں نے نفلی نمازیں بھی پڑھی. میری والدہ ٹھیک ہو جائے, اللہ میری والدہ ٹھیک ہو جائے, اللہ میری والدہ ٹھیک ہو جائے. کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا, دن بہ دن طبیعت خراب ہوتی رہی. 42واں روزہ تھا سر میرا, نفلی روزہ تھا 42واں, 42. جب میری والدہ کا دم نکلا, میں پاگل ہو گیا تھا سر, پوری طریقے سے. میں ٹوٹ گیا, مر گیا میں اندر سے. اور اس دن مجھے احساس ہوا کہ کوئی خدا نہیں ہوتا, سب ڈھکوسلے بازی ہے, کچھ نہیں ہے, سب کچھ بکواس ہے. بس میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میرے اوپر کیا بیتی ہے سر. تب سے میں ایکس مسلم بن چکا تھا پوری طریقے سے. پھر کچھ وقت بعد میرے والد بھی چلے گئے. ہاں میرے والد تھے تو تھوڑے سے ناستک ٹائپ کے, مگر وہ اپنے آخری وقت میں شاید ڈر کی وجہ سے کہ شاید خدا ہو, تو وہ تھوڑا تھوڑا ماننے لگے تھے. دیکھو میں جو بات ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں. ہاں نہیں ہوتا ہے, یہ جو لوگ ہاں پریکٹسنگ مسلم نہیں ہوتے نا, وہ جب ان کا بڑھاپے کے ٹائم پہ, مرنے کے ٹائم پہ, وہ پھر پریکٹسنگ بن جاتے ہیں ڈر کی وجہ ہاں سے. بالکل بالکل. تو سر میں نے واقعی میں پھر اسلام کو پڑھنا شروع کیا. میں نے واقعی میں اسلام کو پڑھنا شروع کیا, تو مجھے واقعی میں اس کے اندر وہ چیزیں پتہ لگی جو کہ مجھے اب تک پتہ نہیں تھی. میں اسلام کو کچھ اور سمجھ رہا تھا, اسلام نکلا کچھ اور. تو من میں ڈاؤٹ تھے, بہت سارے سوچ تھے, وچار تھے کہ نہیں بھائی, ایک طرف میں جا کہتا تھا کہ نہیں اسلام اپنی جگہ ٹھیک ہے, خدا سچ میں ہے, اور ایک جگہ میں پورا پکا شور تھا کہ خدا نہیں ہے. کہتے ہیں نا کہ پتجڑ میں کوئی پیڑ سوکھ جاتا ہے, ایک آدھا پتا بچ جاتا ہے, تو ایمان کا ایک آدھا پتا شاید بچا ہوا تھا میرے اندر. تو میں پوری طرح شور بھی نہیں تھا, مگر اتنا تھا کہ ہاں خدا نہیں ہے, مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں کنفیوژن میں تھا کہ شاید کچھ ہو سکتا ہے. تو ایک روز کی بات ہے, میں رات میں لیٹا ہوا یوٹیوب پہ ریلز دیکھ رہا تھا, تو میرے سامنے ویڈیو آتا ہے دا گریٹ ظفر ہیریٹک سر کا. تھینک یو سر. اچھا, کون سا ویڈیو تھا؟ ویڈیو محمد یہ خلافت والا تھا سر, خلافت والا, اچھا اچھا, خلافت. خونی خلافت والا. اچھا. تو اب میں نے جب دیکھا وہ ویڈیو, میں نے دیکھا تو میں نے آپ کا چینل سرچ کیا سر. اچھا. پھر میں نے موبائل میں مجھے
نہیں اچھا لگ رہا تو میں نے سر ٹی وی پہ چلایا LCD پر آپ یقین جانیے گا میں نے 3 دن تک میں سویا نہیں، صرف میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھے 3 دن میں نے جتنے بھی ویڈیو تھے لگ بھگ وہ میں نے سب دیکھ ڈالے، میں نے کچھ نہیں دیکھا ٹی وی پر۔ ہم، تب مجھے پتا لگا کہ اسلام ایسا بھی ہے، مجھے واقعی یقین نہیں آیا۔ آپ نے جتنے بھی کوڈ کرے حدیثوں کے اور قرآن کے حوالوں کے، میں نے سبھی تو نہیں مگر ہاں 50 سے 60% میں نے چیک کیے۔ آپ کی ایک ایک بات اوتھینٹیکیٹڈ لگ رہی تھی، نکل رہی تھی، اور پھر بس میں پوری طریقے سے ایکس مسلم ہو گیا، ریشنلسٹ بن گیا میں نے کہا بھائی اب کچھ نہیں ہے، اب تو جو ہوگا دیکھا جائے گا، ختم تو ختم۔ تو سر اس کے بعد میں نے آپ کو ای میل کیا تھا، آپ کا رپلائی بھی آیا تھا، تو میں نے آپ سے صلاح بھی مانگی تھی کہ سر میں شادی شدہ ہوں